الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے مختلف عبادات کا حکم دیا ہے، جن عبادات میں سے ایک عبادت حج کی اور عمرے کی بھی ہے۔ بعض ہمارے بھائی عمرے کے لیے جاتے ہیں لیکن مسائل سے واقف نہیں ہوتے، ان کے لیے عرض یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنا یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر وضاحت ہے کہ حجۃ معی، کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب ہے، لہذا رمضان میں عمرے کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے۔ اس کے لیے انسان جو ہی عمرے کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے 5 میقات مقرر کیے ہیں۔ ان 5 میقات یہاں طائف کے اندر، مکہ کے اندر، رابغ کے اندر، اور یہ لملم ہے، اور اسی طرح جو ہے نا جعرانہ، یہ 5 میقات ہیں۔ مسجد عائشہ میقات نہیں، وہ ان عورتوں کے لیے ہے جو عورتیں آئیں اور ان کو ایام آ جائیں مخصوصہ، وہ رک جائیں، بعد میں وہاں سے احرام باندھ لیں گی۔ ان 5 میقات سے انسان احرام باندھے گا۔ احرام سے پہلے بے شک وہ اپنے آپ خوشبو لگا سکتا ہے، لیکن جب نہا لے گا، نہانا عام صورت میں جس طرح بھی وہ نہاتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ صفائی اس وقت کرے، لہٰذا نہا لیا، غسل کر لیا۔ غسل کے بعد اس نے 2 چادریں، ایک اوپر اور ایک نیچے پہننی ہے۔ اس کے جو ہی بعض ساتھی ان 2 احرام کی چادریں باندھنے کے بعد احرام کے لیے 2 رکعت پڑھتے ہیں، جو کہ سنت سے ثابت نہیں۔ ہاں آپ نے وضو کیا تو وضو کی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں داخل ہوئے مسجد کی تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھ سکتے ہو۔ احرام کے نام سے کوئی 2 سنت کہیں بھی اسلام میں موجود نہیں۔ آپ نے احرام باندھ لیا، اس کے بعد آپ احرام کی پابندیوں میں آ گئے۔ وہ پابندیاں کیا ہیں کہ حالت احرام میں خوشبو نہیں لگا سکتا احرام کی چادروں کو، اسی طرح حالت احرام میں سر پہ کپڑا نہیں رکھ سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، بال نہیں کھینچ سکتا، خارش بھی خیال سے کرے، اسی طرح اور کنگھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ کنگھی کی کرتے ہوئے بال گر سکتا ہے۔ ان پابندیوں کا خیال رکھے گا، دونوں کندھے ڈھانک کے اپنا سفر جاری۔ جو ہی یہ مکہ کے اندر داخل ہوگا، مکہ داخل ہونے سے پہلے تلبیہ بلند آواز میں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ اونچی آواز میں پڑھتے آنا ہے۔ اسی طرح جو ہی مکہ میں داخل ہو، نبی علیہ السلام جب داخل ہوئے تھے تو آپ نے غسل کیا تھا، موقع ملے تو غسل کرے، ورنہ مسجد حرام کے اندر داخل ہو پہلے پاؤں رکھے اور دعا پڑھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، سیدھا جا کے حجر اسود کے سامنے اپنا طواف شروع کرے۔ یہاں مسجد کی 2 رکعت نہیں پڑھے گا، کیونکہ یہاں تحیۃ المسجد عمرہ کرنے والے کے لیے وہ طواف ہی تحیۃ المسجد ہوتا ہے۔ کندھا ننگا کر کے حجر اسود کو جا کے چومے، اگر موقع نہیں ملتا تو کسی کو دھکا نہ دے، سبز لائٹ کے سامنے اپنا کندھا ننگا کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اشارہ کرے اور بغیر چومے طواف شروع کر دے۔ کسی طواف کی کوئی بھی دعا خاص نہیں ہے، صرف حجر اسود سے پہلے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نبی علیہ السلام ربنا آتنا فی الدنیا یہ دعا پڑھتے تھے۔ اور یاد رکھیے طواف کے دوران کندھا دایاں ننگا رہے گا، پہلے جو ہے نا 3 قدم، پہلے 3 چکر وہ اچھل کے پہلوانوں کی طرح چلے گا، باقی 4 قدم وہ آرام سے، باقی 4 چکر آرام سے چلے گا۔ بعض بھائی یہاں مغالطہ کھاتے ہیں، کئی بار سوال آیا ہے کہ نہیں پہلے 3 چکروں میں وہ کندھا ننگا کر لیتے ہیں، باقی 4 چکروں میں کندھا ڈھانپ لیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ 7 چکروں میں ہی کندھا ننگا کر کے رکھنا ہے۔ اب 7 چکر لگ گئے اور وضو کی حالت میں، وضو نہیں ہے تو کر کے آئے گا، ٹوٹ گیا تو دوبارہ جائے اور جہاں سے چھوڑا وہاں سے پھر شروع کرے گا۔ اس کے بعد مقام ابراہیم کی طرف جانا ہے اور یہ آیت پڑھنی ہے، فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور 2 رکعت پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل ھو اللہ احد۔ اس کے بعد سیدھا زمزم کی طرف جانا ہے، زمزم پینا بھی ہے اور سر میں بھی ڈالنا ہے، ڈالنا اور سر میں ڈالنا اور پینا یہ محبوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس کے بعد صفا پہاڑی کی طرف جائے گا، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگے گا۔ پہلی دعا پڑھے گا ابدأ بما بدأ اللہ، اسی طرح نبی علیہ السلام دوسری پڑھتے تھے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ تیسری جو کہ اہم ہے وہ صفا میں بھی پڑھے گا، مروہ میں بھی پڑھے گا، ہر چکر پہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ دعا اس کے علاوہ اور جتنی دعائیں چاہے پڑھے، کیونکہ وہاں قبولیت کی جگہ ہے۔ پھر وہ اپنا طواف شروع کر دے گا۔ یاد رکھیے بیت اللہ کے طواف کے بعد کندھے ڈھانپ دینے ہیں، نماز میں بھی صفا مروہ میں بھی کندھے ڈھانپ کے رکھنے ہیں۔ پہلا چکر مروہ پہ ختم ہوگا، بیچ میں سبز لائٹیں آئیں گی، وہاں دوڑنا ہے، مروہ پہ بھی کھڑے ہو کے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کرنی ہے، اور پھر واپس یہ دوسرا چکر، آخری چکر اس کا مروہ پہاڑی پہ ہوگا۔ کوئی دعا یہاں بھی خاص نہیں، جو آدمی جہاں سے جو امیدیں لے کے آئے اللہ کے سامنے پیش کرے۔
بعض ہمارے بھائی مغالطہ کہتے ہیں کہ عمرے میں بیت اللہ کا طواف کر کے 2 رکعت پڑھتے ہیں اور 7 چکر صفا مروہ کے بھی لگا کے 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ یہ 2 رکعت پڑھنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ حلق کروائے گا۔ حلق جو ہے نا یہ اس طرح پھروانے کے ثواب زیادہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس کے لیے دعا کی، اللہم اغفر للمحلقین، اے اللہ حلق یعنی اس طرح پھروانے والوں کے گناہ معاف کر دے۔ انسان جاتا بھی گناہ معاف کرانے ہیں، اس لیے وہ حلق، اگر وہ حلق نہیں تو پھر تقصیر ہوگی، یا تو مشین یا کینچی سے پورے سر کے بال، بعض ہمارے بھائی کینچی سے چٹیاں لگواتے ہیں، جی پہلے عمرے میں جو ہے نا گنج کروا لیا، دوسرے میں نہیں، تیسرے میں نہیں۔ یہ چٹی لگوانے سے عمرہ ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، اور یہ اسلام کے اندر اس کا کہیں بھی وجود نہیں، نہ ہی کوئی گنجائش ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم سنت کے مطابق عمل کریں۔ حلق کرنے کے بعد انسان عمرے کی پابندیوں سے، احرام کی پابندیوں سے مکمل ختم ہو چکا ہے۔ عام کپڑے پہنے، چاہے طبیعت برداشت کرے، غسل کرے، ورنہ اس کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سنت کے مطابق عمرہ کرنے کی توفیق نصیب